یہ بیان چل رہا ہے حضرت جی مولانا سعد صاحب کا تراویح کے اندر قرآن کس طرح پڑھیں اور جو ہے کتنی تیز آواز سے پڑھیں۔ تو آئیے ساتھیوں سنتے ہیں ہم اور آپ مل کر حضرت جی مولانا سعد صاحب کا یہ اہم بیان کہ قرآن کو جو ہے تراویح کے اندر کس طرح سے پڑھنا ہے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قرآن کی تلاوت زور سے کرنے پر پابندی لگائی گئی ہے۔ میں کیا آپ سے عرض کروں، سمجھ آنے والی بات تو ہے نہیں زمانے میں۔ ہم تلاوت کرتے ہیں تالیانہ، صحابہ تلاوت کرتے تھے داعیانہ۔ وہ قرآن کو اس طرح نہیں پڑھتے تھے کہ معاملہ ان کے اللہ کے درمیان میں ہے، بلکہ وہ قرآن اس طرح پڑھتے تھے کہ قرآن کو دل چاہتا تھا کہ ہر ایک کے کان میں پڑ جائے۔ یہاں تک آتا ہے قرآن میں کہ اگر مشرک تم سے پناہ چاہے تو اس کو پناہ دے دو، صرف اس لیے تاکہ اس کے کان میں قرآن پڑ جائے۔ جب ایک مشرک کے کان میں قرآن کو پہنچانے کا اتنا اہتمام ہو کہ اس کو آپ اس امید پر پناہ دے دیں حتی یسمع کلام اللہ، تو آپ سے بتائیے تو صحیح کہ جس سے متعلق سارے احکام ہیں اس مومن کے لیے قرآن کا سمجھنا کتنا ضروری ہوگا۔ اب غور کیجیے، قرآن کہتا ہے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنْ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ۔ آپ صرف قرآن اس کو سنانے کی غرض سے اس کو پناہ دیجیے، فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ۔ آپ غور کیجیے کتنے کفار ہیں جو صرف قرآن سے اسلام میں داخل ہے، کتنے قصے ہیں۔ صرف سورہ فاتحہ سنائی، اس نے کہا کہ کیا تمہارا سارا قرآن ہی ایسا ہے یا صرف یہ ایک سورت ایسی ہے جو بلاغت کی گہرائیوں کو پہنچی ہوئی ہے؟ اس نے کہا نہیں، اس سے بھی اچھا کلام ہے اس کے اندر۔ مجھے عرض کرنا ہے کہ ایک جہالت یہ مسلمانوں میں عام ہو گئی ہے کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا عوام کی سطح نہیں ہے اور عوام کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے اس پر بڑی حیرت ہے۔ حالانکہ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ انگریزی نہیں جانتے، آپ سے کوئی آ کر انگریزی میں یہ کہے کہ آپ کے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، آپ کو اثر لیں گے؟ بولیے ہاں نا میں جواب دیں، یہ خبر نہیں کیا گیا ہے۔ آپ سے انگریزی میں کوئی آ کر خبر دے کہ آپ کے باپ کا انتقال ہو گیا ہے اور آپ انگریزی نہیں جانتے، آپ ہنس کر جواب دیں گے آپ کو نہیں معلوم کیا کیا۔ میں ایک سوال کرتا ہوں، قرآن کو سمجھے بغیر اس کا دل میں تاثر پیدا ہو جائے، میں نہیں سمجھتا کہ یہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے قرآن کی تلاوت کا مقصد صرف اجر حاصل کرنا نہیں ہے۔ بغیر سمجھے پڑھنے سے اجر کے ملنے میں تو کوئی شک نہیں ہے، ملے گا، لیکن یہ قرآن کا جو کہنا چاہیے کہ قرآن کا مقصد صرف اس کا پڑھنا نہیں ہے، بلکہ قرآن کو پڑھ کر اس سے اثر لینا، اس کی عبرتوں سے اثر لینا، یہ مطلوب ہے۔ ہم اس لیے متاثر نہیں ہوتے کہ ہم اس کے ترجمے کی طرف توجہ نہیں دیتے، ورنہ میں عرض کر دوں صحیح کا قول یہ فرماتے تھے قرآن کو بغیر سمجھے پڑھنے میں خیر نہیں ہے، کیونکہ اس کا اصل مقصد اس سے تاثر لینا، اور تاثر ظاہر بات ہے وہ لے گا جو اس بات کو سمجھے گا۔ مشرکین کیونکہ ان کی زبان میں تھا یہ قرآن، اس لیے وہ اسے متاثر ہوتے تھے۔ ہمیں عرض کرنا ہے یہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا یہ ہر مسلمان کی اپنی ذاتی ضرورت ہے، ہر مسلمان کی ذاتی ضرورت ہے۔ اللہ جزائے خیر جو علماء حق کو کہ اس کے آسان ترجمے کر دیے ہیں، لیکن مجھے اس بات کے صرف حیرت ہے کہ لوگ اعدائے دین کی
زبانیں تو سیکھ لیتے ہیں اپنی دنیا کے لیے، لیکن جو کتاب آسمان سے مسلمانوں سے براہ راست مخاطب ہے اس کو سمجھ کے پڑھنے کا شوق اور فکر نہیں، کوئی تقاضا نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستو عزیزوں کہ بتایا گیا کہ قرآن کی تلاوت تمام اذکار میں سب سے افضل ذکر ہے، سب سے افضل ذکر ہے۔ جب کوئی اسلام میں نیا داخل ہوتا تھا تو سب سے پہلے آ کر یہ سوال کرتا تھا صحابہ سے کہ تمہارے قرآن پڑھنے کا کیا معمول ہے؟ قرآن پڑھنے کا کیا معمول ہے؟ پہلا سوال نیا آدمی آگے پوچھتا تھا کہ تمہارا قرآن پڑھنے کا کیا معمول ہے؟ صحابہ اس سے کہتے نئے آنے والے سے کہ ہمارا معمول ہے 1 ہفتے میں قرآن پورا کرنے کا، ہمارا معمول ہے 1 ہفتے میں قرآن، اور یہ سب سے معتدل اور سب سے بہترین معمول ہے، سب سے بہترین معمول۔ اب ایک بدعت شروع ہوگی، رمضان آ گئے نا، اب آئے گا رمضان، کیا شروع ہوگی؟ بدعت شروع ہوگی۔ پورے سال فرض نہیں پڑھتے، جی ہاں، اور رمضان میں نفلیں شروع ہوں گی، شبینے لوگ بگاڑیں گے، قرآن کو بھی بگاڑیں گے، نماز کو بھی بگاڑیں گے، شریعت کو بھی بگاڑیں گے۔ بیٹھ کر ٹیک لگا کر دیوار کے سہارے سے کھڑے ہو، ایک صحابی نے رسی باندھی ستونوں میں، 2 ستونوں میں، اور اس کے سہارے سے کھڑے ہوئے کہ تاکہ لمبا قیام ہو نماز میں۔ بھائی رسی کیسی بندھی ہوئی ہے کہ جی وہ فلاں صحابی ہیں، وہ لمبے کیونکہ کھڑے کھڑے تھک جائیں گے، اسی میں رسی باندھ لی ہے تاکہ اس کے سہارے سے کھڑے ہو کر۔ آپ نے فوراً اصلاح کی کہ نہیں، یہ طریقہ نہیں، جتنا کر سکتے ہو کرو۔ سنو میں کیا کہہ رہا ہوں، جب آدمی عمل کو بڑھانا چاہتا ہے تو عمل کو زیادہ کرنے میں ضائع کر دیتا ہے۔ عمل ضائع ہوتا ہے عمل کی زیادتی سے۔ اللہ کو عمل کی زیادتی پسند نہیں ہے، اللہ کو بہت سارا عمل چاہیے ہی نہیں۔ اللہ نے کہیں کہا نہیں ہے اکثر و عملہ کہیں نہیں کہا، احسن عملہ کہا ہے، مجھے اچھا عمل چاہیے۔ انہیں اعتدال کی بات یہ ہے کہ ہفتے میں قرآن پورا کیا جائے، ہفتے میں قرآن پورا کیا جائے، ہفتے میں قرآن پورا کیا جائے، 1 ہفتے میں۔ اور لوگ اسے اپنا کمال سمجھتے ہیں کہ وہ 1 رات میں پورا قرآن سنا دیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ نہ ان کی تلاوت میں تجوید ہے، نہ ان کی تلاوت میں تدبر ہے، نہ ان کی تلاوت میں اللہ کا دھیان ہے، کچھ نہیں ہے۔ یہ تھوڑے وقت میں زیادہ کام کر کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، حالانکہ تھوڑے وقت میں یہ کہنا کہ زیادہ وقت تلاوت میں مشغول رہو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ زیادہ تلاوت کریں، اس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ وقت آپ تلاوت میں مشغول رہیں۔ آپ دن بھر میں 1 منزل پڑھیں، 1 منزل، ایک دن میں 1 منزل، ایک دن میں 1 منزل، ہفتے میں قرآن ختم کریں، ہفتے میں قرآن ختم کریں، یہ معمول ہونا چاہیے، ہفتے میں قرآن ختم کیا جائے۔ اس سے زیادہ جلدی کرنا اگر واقعی اس میں خیر ہوتی تو صحابہ کرام اس کو اختیار کرتے، ہفتے میں قرآن ختم کرتے۔ اس لیے فرمایا کہ جو قرآن کو خوش الحانی سے نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ لوگ آپ تو سمجھتے ہیں زیادہ پڑھ کر میں آگے بڑھ جاؤں گا، وہاں حدیث یہ کہہ رہی ہے من لم یتغنى بالقرآن فلیس منا، کہ جو قرآن کو اچھی آواز سے نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔
اچھی آواز کسے کہتے ہیں؟ اچھی آواز قرآن گانے کو نہیں کہتے، ورنہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم نے قرآن کو گانا بنا لیا ہے، تم نے قرآن کو گانا بنا لیا۔ جس امام کی آواز تمہیں اچھی لگتی ہے تم اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہو، اس طرح تم نے قرآن کو گانا بنا لیا ہے۔ جو قرآن کو گاتا ہے تمہیں اس کے پیچھے نماز پڑھنے میں مزہ آتا ہے، یہ فرمایا سمجھ۔ اور اب سے ہو سکا تو میں تم سب کو ایک قاری کے پیچھے جمع کر دوں گا۔ چنانچہ عمر رضی اللہ تعالی نے سید القراء ابی بن کعب کو سارے مردوں کا امام بنایا، سارے مردوں کا امام بنایا، سارے مردوں کا امام بنایا سید القراء ابی بن کعب کہ آپ امام ہیں مردوں کے، آپ پڑھائیں ان کو نماز۔ ورنہ جس کی آواز اچھی لگتی تھی وہ اس کی اچھے لہجے، اس کی اچھی آواز کی وجہ سے نماز میں اس کے پیچھے ہو لیا، اس کے پیچھے نیت باندھ لیا کرتا، فرمایا نہیں۔ تو میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ قرآن کو گانا بھی نہ بناؤ اور قرآن کو اچھی آواز سے پڑھو، یہ دونوں چیزیں جمع کیسے ہوں؟ کہیں کہ اچھی آواز میری بات توجہ سنو، اچھی آواز کیا ہے؟ اچھی آواز کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس آدمی کا دل قرآن سے غمگین نہ ہو، میں اللہ کی قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ وہ آدمی الحن بالقول نہیں ہو سکتا، اس کے قول میں لعن، اور اس کی آواز کے اندر اس کی آواز اچھی ہو نہیں سکتی جو قرآن کو غم کے ساتھ نہ پڑھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ قرآن غم کے ساتھ نازل کیا گیا ہے، اسے غم کے ساتھ پڑھا کرو۔ قرآن اسے غم کے ساتھ پڑھا کرو۔ اس لیے آپ دیکھیں گے جن صحابہ پر جتنے سخت حالات گزرے ہیں ان کے قرآن کی تلاوت میں اتنا ہی رونا ملے گا۔ حضرت عثمان کی زندگی جیسی گزری ہے شروع سے لے کر شہادت تک، حضرت عثمان کی زندگی کیسی گزری ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھتے تھے تو حضرت عثمان کے رونے کی آواز آخری صف تک جایا کرتی تھی۔ عمر رضی اللہ عنہ قرآن پڑھتے تھے، حضرت عمر کے رونے کی آواز آخری صف تک جایا کرتی تھی۔ سنو میں کیا کہہ رہا ہوں، آخری صف تک رونے کی آواز، آخری صف تک۔ آپ غور کیجیے، جس نے جتنی تکلیفیں اٹھائیں دعوت کے میدان میں اس کی آواز میں اللہ تعالیٰ نے جاذبیت رکھی۔ حضرت بلال کی اذان کی نقل کی ایک مشرک نے فتح مکہ کے موقع پر صحابی نے کی شکایت کی گئی، جی فلاں مشرک ہے، بلال نے آپ نے اذان دلوائی ہے کعبے کی چھت پر، وہ بلال کی اذان کی نقل بنا رہا ہے، استہزاء کر رہا ہے، اذان کا مذاق اڑا رہا ہے۔ فرمایا لے کے آؤ اس مشرک کو میرے پاس۔ اسے لایا گیا پکڑ کے آپ کے سامنے، فرمایا کہ تم بلال کی اذان کی نقل کر رہے تھے کہ جی ہاں؟ فرمایا میرے سامنے نقل کرو بلال نے اذان کیسے دی۔ ظاہر بات ہے سارے مکہ والے ڈرے ہوئے تھے کہ خبر نہیں کیا فیصلہ ہوگا ہمارے حق میں۔ آج آپ کا حکم تھا، کفار ڈرے ہوئے تھے، اس نے آپ کے حکم پر دوبارہ بلال کی نقل اتارنی شروع کی، بالکل بلال کے انداز سے اور بلال کی آواز سے اس نے اذان دینی شروع کی۔ جب آیا اشہد ان محمد رسول اللہ پر آیا تو بجائے محمد رسول اللہ کہنے کے یہ لگا اشہد انک رسول اللہ، نے گواہی دیتا بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ بلال کی اذان کی استہزاء نقل اتارنا بھی ایک مشرک کے لیے سبب ہدایت بن گیا۔ آپ سوچیے تو صحیح، حالانکہ وہ مشرک تھا اور اذان کا مذاق بنانے کے لیے اس نے بلال کی نقل اتاری۔ تو میں یہاں لاؤ اس مشرک کو، میں سنتا ہوں کیسے اذان دیتا ہے۔ اذان دیتے دیتے جب استر آیا اشہد ان محمد رسول اللہ تو اس کے ساتھ ساتھ اس نے اسلام قبول کیا۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں
کہ آپ کو صحابہ میں ان کی قرات میں رونا ملے گا جنہوں نے اس راستے میں اذیتیں زیادہ برداشت کی. سننا میری بات توجہ سے. تو فرمایا روایت میں ہے کہ قرآن غم سے نازل ہوا ہے، اس کو غم کے ساتھ پڑھا کرو، اس کو غم کے ساتھ پڑھا. اسی لیے فرمایا من لم یتغنى بالقرآن فلیس منا. جی ہاں، جو قرآن کو غم کے ساتھ نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے. اس لیے کہ اصل میں غنا کیا ہے؟ وہ گانا نہیں ہے، وہ تو ایک دل میں غم کا ایک شعور ہوتا ہے. اس شعور کی وجہ سے ہی شعراء کو شاعر کہا جاتا ہے نا. اس زمانے کے شعراء تھوڑے ہی ہیں، یہ تو بیچارے قافیہ بندی کرتے ہیں. اس کو قافیہ بندی کا نام شعر نہیں ہے. جی ہاں، مقفع کلام شعر نہیں ہے. شعر تو شعور سے بنا ہے. جس کا دل زندہ ہو، جس کے دل میں شعور ہو، جو آدمی اندر سے غمگین ہو. آپ دیکھیے ان لوگوں کے اشعار دیکھیے جن کی زندگیاں مشکل گزری ہیں، اندر سے غم اور اندر کی پریشانیاں اور تکالیف ان کے اندر ایک شعور پیدا کرتی ہیں. اس شعور سے شاعر بنتا تھا. اس زمانے میں تو تک بندی کا نام شاعری رکھا ہوا ہے. جی ہاں، تک بندی کو شاعری کہتے ہیں. حالانکہ شاعری الگ چیز ہے، تک بندی الگ چیز ہے. حدیث میں ہے من لم یتغنى بالقرآن فلیس منا. اس لیے خوش الہانی کے لیے چند چیزیں ضروری ہیں. شعور ہو اور قرآن کے حروف کی صحیح ادائیگی ہو. اور تیسری شرط یہ ہے کہ جو آیت آپ پڑھ رہے ہیں، اس آیت کا مفہوم اور اس آیت کا شان نزول اور اس پر اس موقع کے حالات وہ آپ کے ذہن میں ہوں، تب تو آپ قرآن کو خوش الہانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. اور اگر یہ تمام چیزیں نہیں ہیں تو پھر یہ آپ کے گلے کی آواز ہے، یہ آپ کے دل کی آواز نہیں ہے. بہت اہم بات ہمارے کر گئے. یہ آپ کے گلے کی آواز ہے، یہ آپ کے دل کی آواز نہیں ہے. اسے صاف فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کی ہستی سے تجاوز نہیں کرے گا، نہ آسمان کی طرف قبولیت کے اعتبار سے، نہ دل کی طرف حقیقت کے اعتبار سے. صاف صاف فرمایا حدیث میں کہ وہ قرآن پڑھیں گے اور آپ قرآن پڑھیں تو ان کا قرآن پڑھنا بڑا اچھا لگے گا. ان کی آوازیں بڑی اچھی ہوں گی، ان کا پڑھنے کا انداز بڑا پیارا ہوگا، لیکن قرآن ان کی ہستی سے بھی تجاوز، یہاں سے بھی تجاوز نہیں کرے گا، نہ اوپر کی طرف قبولیت کے لیے آسمانوں کی طرف اور نہ حقیقت کے اعتبار سے دل کی طرف. ساتھیوں، اس بیان کے متعلق آپ کی جو بھی رائے ہو آپ اپنی رائے ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں. تو پھر ملیں گے اسی طرح اور کئی نئے بیان کو لے کر، نئی اپڈیٹ کو لے کر. جب تک آپ حضرات اپنی دعا میں ہمیں یاد رکھنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.